خدا قسم دے رہا ہے دروازے کی، مجھے اس دہلیز کی قسم، اس دہلیز کے اندر رہنے والوں کو بعد میں سمجھنا، پہلے دہلیز کو سمجھ، بعد میں پوچھنا کہ علی کے پاس یہ اختیار تھا یا نہیں تھا، زہرا کے پاس یہ اختیار تھا یا نہیں تھا۔ پہلے اس دہلیز کو قسم، جس کی قسم اللہ قرآن میں دے رہا ہے، مجھے اس دہلیز کی قسم ہے جہاں ستارہ منہ کے بل گرتا ہے، پورے پنجاب کا نمائندہ مجمع ہے، پوری دنیا میں مجلس دیکھی جا رہی ہے، میں صدر کہنے لگا ہوں، صدر کو دلوں سے گزارنا اور پھر اپنے قلوب میں سے محفوظ کر لینا، مجھے عزت سیدہ کی قسم ہے، دہلیز زہرا عرش خدا سے کہیں بہتر ہے، دہلیز زہرا کا قد عرش خدا سے کہیں بہتر ہے۔ میں نے جملہ کہا ہے، چند بندوں کے ہاتھ اٹھ گئے، چند چہرے پریشان ہو گئے، کہاں عرش خدا، کہاں دہلیز زہرا، کہاں عرش پروردگار، کہاں دہلیز زہرا۔ عرش پروردگار پہ کون رہتا ہے؟ جبریل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے، اسرائیل رہتا ہے۔ دہلیز زہرا پہ کون رہتا ہے؟ عمار بیٹھتا ہے، مقداد بیٹھتا ہے، ابو ذر بیٹھتا ہے، کمبر بیٹھتا ہے، سلمان بیٹھتا ہے، فضہ بیٹھتی ہے۔ میرے سامنے قرآن لے کے آؤ، میں قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دیتا ہوں، مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، کبھی بھی کمبر نے علی سے نہیں کہا تھا یا علی مجھے عرش پہ بھیج، میں روٹی مانگ کے آؤں، کبھی فضہ نے نہیں کہا تھا زہرا مجھے آسمان پہ بھیج، میں عرش والوں سے مانگ کے آؤں۔ ادھر والے ادھر جانے کی درخواست نہیں کرتے، ادھر والے کہتے ہیں مسکین بنا، یتیم بنا، اسیر بنا۔ سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری، مولا حسین عزت عطا فرمائے، شہزادی نے ہاتھوں کو کسی کا محتاج ہو۔ ادھر والوں نے کہا، ادھر والوں نے کبھی نہیں کہا ہمیں ادھر بھیج، ادھر والے کبھی مسکین، کبھی یتیم، کبھی اسیر، کبھی روٹیاں مانگنے، کبھی چکی چلانے، کبھی دہلیز صاف کرنے کے لیے۔ مجھے آل محمد کی قسم ہے، جب کوئی مولوی ادھر منہ کر کے روٹی مانگتا ہے تو ادھر والے مسکرا کے کہتے لعنت ہو تجھ پہ، تو ادھر منہ کرتا ہے، ہم ادھر منہ کرتے ہیں۔ ہم تو ادھر سے روٹیاں لیتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے، اور دروازے پہ آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتہ ہوں، مسکین۔ لفظ سنے بھی جا رہے ہیں، سمجھے بھی جا رہے ہیں، تولے بھی جا رہے ہیں۔ مسکین کے 3 ترجمے ہیں لغت میں، محتاج، حقیر، ذلیل۔ چوتھا ترجمہ ہو میں گردن کٹواؤں، محتاج۔ مسکین کا ترجمہ حقیر، مسکین کا ترجمہ بابا جی ذلیل۔ جبریل زہرا کے دروازے پہ آ کے کہہ رہا ہے میں محتاج ہوں۔ ابھی تو میں نے سیدہ پڑھائی نہیں، ابھی تو تحلیز کا تعارف کروا رہا ہوں۔ جبریل دروازے پہ آ کے کہہ رہا ہے میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں ذلیل ہوں۔ 2 جگہوں پہ جبریل نے اپنے آپ کو ذلیل کہا۔ ایک جب اللہ نے خلق کیا، آواز آئی تو کون ہے میں کون؟ جبریل کی آواز آئی انا انا انت انت، میں ہوں تو ہے۔ علی کے نور سے فوراً آواز آئی اللہ کی بارگاہ میں تو میں نہیں کرتے۔ فوراً سر جھکا کے کہ انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل، تو میرا جلیل رب ہے، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں۔ جبریل نے آواز دی، ادھر سے آواز پروردگار آئی، جواب کے بھی صدقے، استاد کے بھی صدقے، جواب بھی نرالا، استاد بھی نرالا۔ روٹیاں مانگنے آیا ہے جبریل، اور کیا کہہ رہا ہے مسکین ہوں،
ادھر والوں نے ادھر والوں سے روٹیاں مانگی. زمین والوں کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں آسمان والے. مولانا مودودی لکھ گیا, طاہر القادری لکھ گیا, وہ کہتا ہے یہ اللہ کے بھیجے فرشتے تھے جو زہرا کے دروازے پہ مسلسل روٹیاں مانگتے رہے. زندگی لکھ کے دوں گا اس بندے کو, مجھے صرف اتنا بتا فرشتوں کا کام کیا ہے. اللہ کی عبادت. نہ یہ سوتے ہیں نہ جاگتے ہیں, نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. جہاں آ کے کہہ رہا ہے ذلیل ہوں. اور جب یہ ابراہیم کے گھر میں گیا تھا, خدا قرآن میں کہتا ہے اے میرا محمد یاد کر وہ بات جب ہم نے ابراہیم کے گھر کوئی عزت والے مہمان بھیجے تھے. وہ کون گئے تھے؟ اللہ کے فرشتے. ابراہیم کے گھر جائیں تو عزت والے. کوئی تو بندہ ہوگا جو قرآن فہم ہوگا. ابراہیم کے دروازے پہ آئے تو معزز, زہرا کے دروازے پہ آئے تو فقیر. قرآن اٹھاؤ منبر پہ لے کے آئے, ابراہیم کے گھر اللہ کے فرشتے آئے, بشری روپ میں آئے. ابراہیم نے بھنا ہوا گوشت آگے رکھ دیا. فرشتوں نے ابراہیم سے کہا اٹھا, ہم نہیں کھاتے. اچھا, اللہ نے قرآن میں یہ کہانی لکھ کے مولوی کو بتایا ہے کہ فرشتہ بھی بشر بن کے ابراہیم کے سامنے ہے تو ابراہیم نہیں پہچانتا. فرشتہ بشر بن کے ابراہیم کی آگے آئے تو خلیل اللہ نہیں پہچانتا. 14 مخلوق کے سامنے آئے تو مولوی کیسے پہچان؟ ابراہیم کے سامنے آئے فرشتے, ابراہیم نے کہا ابراہیم نے کہا کھانا کھاؤ. توجہ صاحبان, فرشتوں نے ابراہیم سے کہا کیسے کھائیں, ہمیں تو بھوک ہی نہیں لگتی, ہم تو کھاتے ہی نہیں. ابراہیم سے کہہ رہے ہیں ہم کھاتے نہیں, زہرا سے کہہ رہے ہیں روٹیاں دے, کھانا دے. متوجہ صاحبان میری طرف رہیے. ادھر والوں سے یہ سیدہ کا کرم ہے, بغیر سوسیوں کے ممبر پہ نیاز کا آنا. فرشتے مانگ کیا رہے ہیں؟ روٹی. توجہ میری طرف سے, بڑا قیمتی نتیجہ دو اور آپ کو سلام کروں. زہرا کے دروازے پہ آ کے فرشتوں نے روٹیاں مانگی, کبھی مسکین بن کے, کبھی یتیم بن کے, کبھی اسیر بن کے. فرشتوں کو تو بھوک لگتی نہیں, فرشتے تو صرف عبادت کرتے ہیں. جو قیام میں ہے وہ قیام میں, جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں, جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں. یہ اپنی مرضی سے ایک قدم بھی نہیں آگے بڑھ سکتے. خدا نے انہیں ایک خاص مخصوص جگہ پہ محدود کر رکھا ہے. خدا نے ان کی حد معین کی ہوئی ہیں کہ تو قیام میں ہے تو قیام میں رہے گا, تو رکوع میں ہے تو رکوع میں رہے گا, تو سجدے میں ہے تو سجدے میں رہے گا. میرے پورے مجمع سے, شیعہ مذہب سے یا سنی مذہب سے مجھے بول کے بتاؤ, میں مجلس پڑھ رہا ہوں, میں ممبر پہ تقریر کر رہا ہوں, مجھے باہر سے کوئی آواز دے کے گئے علی صاحب تقریر چھوڑیں, جلدی گئے, کھانا تیار ہے, اب مجھے بتائیں مجھے ممبر چھوڑنا چاہیے؟ میں کر رہا ہوں افضل کام, وہ ہے کم تر کام. ہاں یہ ہو سکتا میں کھانا کھا رہا ہوں اور مجھے کوئی اگر جلدی چھوڑ کھانا, وہاں ممبر خالی ہے. کھانا چھوڑا جا سکتا ہے, ممبر نہیں چھوڑا جا سکتا. فرشتے کر رہے تھے اللہ کی عبادت, خدا نے کہا تسبیحاں چھوڑو, زہرا سے مانگو. فرشتوں سے کہا عبادت چھوڑو, زہرا سے مانگو. فرشتوں نے زہرا سے مانگ کے مولوی کے چہرے پہ تماچا مارا ہے. ان سے مانگنا بدعت نہیں, فرشتوں کی سنت. مسلسل بسم اللہ سر, مسلسل سیدوں کے دعا. پہلے دن دستک, انا مسکین. آل محمد نے روٹیاں اٹھائیں, آل محمد نے دیں, سرکار محمد نے نہیں. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا, رسالت ماں بھی روزے رکھوائے تھے, رکھا نہیں. آیت تطہیر کے پنجتنور ہیں, سورۃ دہر کے پنجتنور ہیں. چادر والے پنجتن میں نبی ہیں, علی ہیں, سیدہ ہیں,
حسن ہے حسین ہے. دار والے پنجتن میں نبی نہیں. جو بدن میں کرنٹ آئے تو پھر چہروں پہ نور ولایت چمکنا چاہیے. یہ جو سیدوں کے دروازے سے روٹیاں جاتی رہی ان میں روز ایک روٹی فضا کی گئی ہے. نانا ابھی تک وہ ہاتھ اٹھانے جس کے انتظار میں میں تھا. خدا نے کہا محمد تو روزہ نہ رکھوانا, فضا کو روزہ رکھوا, کیونکہ میں نے دینی ہے روٹیوں کے بدلے میں جنت ہے, تاکہ قیامت والے دن کوئی ایسا منکر میرے جنت کے دروازے پہ نہ آئے کہ میں محمد کو مانتا تھا آل کو نہیں مانتا تھا. مجھے ایسا چاہیے جو تجھ سے بھی محبت کرے, آل سے بھی محبت کرے, کیونکہ تیرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے, ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو تیرا نہیں. بسم اللہ سے اچھا روزانہ سیدوں کے دروازے پہ روزانہ روٹیاں خیرات. پہلے دن دستک, مسکین ہوں. علی نے اپنی روٹی اٹھائی, سیدہ نے اپنی اٹھائی, حسن نے اپنی اٹھائی, حسین نے اپنی اٹھائی. 4 روٹیاں سیدوں کی, 5 بھی رکھی فضا نے اپنی. دوسرے دن پھر دستک, یتیم, کھانا اٹھایا پھر دے دیا. تیسرے دن پھر دستک. اب کون آیا؟ اسیر. کہتی موضوع یہ ہوتا تو یہی پہ رکنا بنتا تھا. یہی پہ معرفت کے اتنے دروازے کھل جانے تھے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی. جس نے دروازے پہ آ کے کہا کہ میں قیدی ہوں, سمجھدار مجمع مجھے بول کے بتائے, قیدی تو تب تک قیدی ہوتا جب تک قید میں ہو. روٹیاں زندان کے دروازے پہ نہیں گئیں. یہ کون سا قیدی ہے جو آزاد بھی ہے؟ اور پھر بھی کہہ رہا میں اسیر ہوں. جیسے حروف مقطعات سمجھ میں نہیں آئے, ایسے سیدوں کے دروازے پہ آنے والے فقیر سمجھ میں نہیں آئے. اتنے عزت والے چہرے ممبر میں بیٹھے ہوئے, مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم, میں تو ابھی تک اس فقیر کو ڈھونڈ رہا ہوں جو علی سے انگوٹھی لے کے گیا تھا. مجھے تو آج تک وہ فقیر نظر نہیں آیا. کیسا عزت والا فقیر تھا جس کی آواز علی نے نماز میں سن لی, جبکہ وہ علی کہتا ہے میری نماز اللہ سے گفتگو کا نام ہے. موضوع یہ نہیں ہے کہ یہ دروازے پہ آنے والے کون تھے, یہ تو سر ہیں, یہ تو راز ہیں. عقلیں زخمی ہو جائیں گی, دانتوں کو پسینہ آ جائے گا, جگر چھلنی ہو جائیں گے اگر یہ راز پڑھے جائیں کہ ان کے دروازے پہ آنے والے کون تھے. بادشاہ حسین کی عزت کے میں نے بات دروازے سے شروع کی ہے. ان کے اندر رہنے والوں کی اسرار نہ بھی پڑھے جائیں, صرف ان کی چوکھٹ پڑھی جائے نا, چوکھٹ دہلیز پڑھی جائے. ابھی تک پرائمری کی تعلیم دی جا رہی ہے, ذہن ابھی تک کچے رکھے جا رہے ہیں. ہر کوئی ممبر پہ اٹھ کے کہتا ہے داڑھی سے جھاڑو دیتا تھا سلمان. جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں گندگی ہو. لاؤ قرآن میرے سر پہ, میں قرآن کی حاشیے پہ لکھتا ہوں اور نیچے اپنے دستخط کر کے دیتا ہوں. قیامت کی صبح تک مجھے کہ مولوی لا کے بتائے کہ جہاں اندر طہارت کے مالک رہتے ہو دروازے پہ گندگی کیسی تھی, پھر وہ دروازے پہ کون سی ایسی گندگی تھی جسے سلمان جھاڑو سے صاف کرنے کے لیے آتا تھا. مجھے عزت زہرا کی قسم ہے, سلمان جھاڑو دینے نہیں آتا تھا, زہرا کے دروازے پہ سجدہ کرنے آتا. سجدہ کرتا تھا. آتا آگے سجدے میں سر رکھ دے. اگلا جملہ اردو ادب کا کہنے لگا, سجدے میں سر رکھتا, رات کے سجدے میں گرے ہوئے تارے اپنی نور کی داڑھی سے اٹھاتا. ہائے ہائے
رات کے سجدے میں گرے ہوئے تارے ہوتے تھے، انہیں داڑھی میں سلمان چومتا تھا۔ مسجد سے مؤذن اذان دیتا، حی علی الصلاۃ، نمازی وضو کر کے مسجد کی جانب دوڑتے، سلمان کمر پہ ہاتھ رکھ کے دہلیز زہرا پہ آتا، پہلے زہرا کی دہلیز پہ سجدہ کرتا، پھر مسجد کی صف میں جا کے کہتا اللہ اکبر۔ ایک دن ایک شخص نے آ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ، یہ ضعیف ہونے کی وجہ سے نماز میں جماعت کی آخری صف میں آ کے کھڑا نہیں ہوتا، دراصل کہانی یہ ہے کہ یہ چلتا پہلے ہے لیکن رک کہیں اور جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا سلمان کہاں رکتا ہے؟ اس بندے نے کہا ہم نے کئی بار دیکھا ہے، مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، ہم سیدھے مسجد کی جانب آتے ہیں، یہ پہلے تیری بیٹی کے دروازے پہ جاتا ہے، کئی لمحے تیری بیٹی کے دروازے پہ سجدہ کرتا ہے، پھر مسجد میں آ کے جماعت کی آخری صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ نبی نے نماز تمام کی محراب کے قریب سلمان کو بلایا، سلمان کی داڑھی پہ بوسہ دیا، بوسہ دے گا سلمان تو آخر تاخیر سے کیوں آتا ہے؟ میری بیٹی کے دروازے پہ سجدہ کیوں کرتا ہے؟ سلمان نے صحابہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میں اس کے دروازے پہ اس لیے سجدہ کرنے جاتا ہوں تاکہ انہیں بتاؤ مسجد میں اللہ تب راضی ہوتا ہے جب گھر میں بطول راضی۔ ڈائریکٹ اللہ کو راضی نہ کرنا، وہ راضی نہیں ہوتا، پہلے بطول کو راضی کرو۔ کوئی میرا سنی بھائی بیٹھا تو میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، خدا نے کہا مجھے راضی نہ کرو، میرے مصطفیٰ کو راضی کرو۔ لوگوں نے کہا ہم اللہ سے پیار کرتے، ہم اللہ سے پیار کرتے، اللہ سے پیار کرتے، نبی کے سامنے بار بار آ کے اللہ سے محبت کے دعوے کیے، آیت تڑپ کے نازل ہو گئی سورہ آل عمران، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون۔ میرے حبیب ان سے کہہ، تیرے پاس آ کے تیرے کان میں کہتے ہم اللہ سے محبت کرتے، ان سے مجھ سے محبت نہ کریں، تیری اتباع کریں۔ آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھوں، خدا نے کہا اگر یہ تیری اتباع کریں گے یحببکم اللہ، پھر انہیں مجھ سے محبت کی ضرورت نہیں، میں ان سے محبت کروں۔ مجھے ان کے سجدے نہیں چاہیے، تجھے چھوڑ کے نہ مجھے مانے، صرف تجھے مانے، تیری اتباع کرے تو میری اتباع کی، تجھے راضی کیا تو مجھے راضی کیا۔ لوگوں کے ذہنوں میں معیار بن گیا کہ مصطفیٰ کو راضی کریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ مصطفیٰ نے مدینے کے ممبر پہ بیٹھ کے ایسی حدیث کہہ دی، اپنی رضا کا پتہ بتا دیا، فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ ہے میرا رسالت کا ٹکڑا، غلط ترجمہ کیا جس نے جگر کا ٹکڑا کیا ہے، بضعۃ منی یہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری رسالت کا جز ہے، اس کے بغیر میری رسالت مکمل نہیں۔ محمد کی رسالت دو چیزوں سے مکمل ہوئی ہے، ایک علی کی ولایت سے، ایک زہرا کے وجود سے۔ علی کی ولایت نہ ہو تو رسالت مکمل نہیں، سیدہ کا وجود نہ ہو تو رسالت مکمل۔ اللہ کی محمد پہ عطا کا نام زہرا ہے۔ چلے جو اردو ادب سمجھ لیتے ہیں ان کے لیے جملہ بدلنے لگا ہوں، مصطفیٰ کے ہاتھ میں مقدر کی لکیر کو فاطمہ کہتے ہیں۔ خدا نے قرآن میں کہا تھا میرا حبیب میں تجھے وہ عطا کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ نبوت دے کے اللہ نے نہیں کہا میں تجھے نبوت دوں گا تو راضی ہو جائے گا، میں تجھے قرآن دوں گا تو راضی ہو جائے گا، میں تجھے نماز دوں گا تو راضی ہو جائے گا، میں تجھے دین کا وارث بناؤں گا تو راضی ہو جائے گا، نہیں، انا اعطیناک الکوثر، میں تجھے زہرا عطا کروں گا تو راضی ہو جائے گا۔ جس کے ملنے پہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جس کے ملنے پہ محمد پہ شکر کی نماز واجب ہو جائے۔ وہ مصطفیٰ جو نماز کے لیے کھڑا اور خدا کا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اٹھا کر مگر تھوڑا، تو مجھے اتنا کیوں جھکتا ہے؟ تیری نمازیں نہیں، تو میرا محبوب ہے۔ وہ خدا کہہ رہا جب میں تجھے زہرا عطا کروں نا فصلی لربک، اپنے رب کی نماز پڑھنا، میں نے تجھے وہ نور عطا کر دیا ہے۔
اگلی سطر پڑھنے لگا ہوں، رات امامیہ کالونی لاہور میں نے سطر پڑھی، پھر اس آگے فضائل پڑھانا گیا۔ 10ویں بادشاہ سے کہ بندے نے پوچھا تھا مولا تیری دادی زہرا کیا ہے؟ فرمایا میری دادی زہرا وہ قرآن ہے جسے لینے کے لیے میرے نانے کو عرش پہ جانا پڑا۔ اگلا جملہ سننا، اگلا جملہ سننا، جس کے بعد موضوع بدل گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے فضائل پڑھانے گیا، نمج میں نے مجھے فضائل پڑھنے دیا۔ فرمایا میری دادی زہرا وہ قرآن ہے جسے لینے کے لیے میرے نانے کو عرش پہ جانا پڑا۔ سائل نے کہا مولا تیری دادی زہرا قرآن ہے تو خدا نے کیسے دیا؟ اتنا بڑا پنڈال میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، فقط سیدہ کا نور ایسا ہے جو کسی نبی کے صلب میں نہیں گیا، باقی جتنے نور تھے یہ اسلاب میں آئے ہیں۔ زہرا کا نور کسی صلب میں نہیں گیا، کسی نبی کے صلب میں اللہ نے زہرا کا نور نہیں رکھا۔ خدا نے نبی کو معراج میں بلایا، پردے کے باہر کھڑا کیا، فرمایا میرا محمد آدم سے شروع ہوا ہوں، تجھ تک آتے آتے میرے نبوت کا خزانہ ختم ہوا۔ میں نے خلت دی، میں نے حسن دیا، میں نے کرم بانٹا، میں نے نبیوں کو ہر ایک صفت دے کے بھیجا۔ ایک کمال میرے پاس ایسا تھا جو میں نے کسی کو نہیں دیا، مصطفیٰ وہ تجھے دینے لگا ہوں۔ میرے اللہ وہ کون سا؟ بغیر جبریل کے خدا نے کہا انا اعطیناک الکوثر۔ اگلا جملہ سنا جہاں سے موضوع کا رخ بدل جائے گا۔ محمد میں تجھے زہرا عطا کر رہا ہوں، زہرا کے نور کا مصطفیٰ کے نور سے ملنا تھا۔ آواز قدرت آئی میرا محمد اس عطا کو معمولی نہ سمجھنا، فصلی لربک، شکر کی نماز پڑھنا، میں تجھے زہرا عطا کی ہے۔ مصطفیٰ خوش ہوا، بارگاہ ربوبیت میں سجدہ کیا، میرے مالک تیری عطا کا شکریہ، میرے مالک تیرے کرم کا شکریہ۔ فرمایا مصطفیٰ یاد رکھنا یہ تیرے پاس میری امانت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ یہ زہرا تیرے پاس میری امانت ہے، مصطفیٰ اسے سنبھال کے رکھنا، یہ امانت مجھے واپس لوٹانا۔ قیامت والے دن جب امانت لوٹانے کا وقت آئے گا، آواز آئے گی اہل محشر اپنی آنکھیں بند کرو، محمد کی امانت لے کے آ رہا۔ ایک امانت میں نے دی تھی مصطفیٰ کو، وہ امانت واپس آ رہی ہے۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جس حال میں اللہ نے دی تھی امت نے اس حال میں مصطفیٰ کو واپس کی۔ امانت کتنی زخمی تھی، نہیں پڑھ سکتا زخم۔ بادشاہ حسین کے سجدے کی قسم نہیں پڑھ سکتا، کسی ذاکر میں، کسی خطیب، کسی عالم میں وہ جرت ہی نہیں کہ وہ بتائے کہ نبی کی بیٹی کتنی زخمی تھی۔ اگر کھوڑ میں یہ مجمع پہاڑ کا غیرت مند مجمع، غیور مجمع برداشت کرے تو میں ایک سطر کہوں، مولا حسین کی عزت کی قسم ہے آدھے زخم ایسے ہیں جو زہرا نے علی کو بھی نہیں بتائے۔ بس رو رو کے اتنا کہتی رہی یا علی میں بڑی زخمی ہوں۔ مقصود بھائی، گدیزی بھائی، راجہ عاشق صاحب، بابا جی، جتنے عزت والے چہرے بیٹھے، آدھے زخم جو زہرا نے علی کو نہیں دکھا۔ بس رو رو کے اتنا کہتے رہے یا علی میں بڑی زخمی ہوں، یا علی میں بڑی زخمی ہوں۔ زہرا حجرے میں نماز پڑھتی، علی چھپ کے حجرے کا پردہ اٹھا کے زہرا کو نماز پڑھتے دیکھتے، کبھی حسن کو گود میں بٹھاتے، کبھی زینب کو سامنے کھڑا کرتے۔ یہ جملہ تم برداشت کر گئے تو پھر آگے پڑھوں گا ورنہ اسی میں مصائب ہو جائے گا۔ رو رو کے علی اپنی اولاد کو تنہائی میں کھڑا کر کے کہتا حسن بتانا تیری ماں کو کہاں کہاں درد ہے، تیری ماں کہاں کہاں زخم ہے، تیری ماں کتنی زخمی ہے۔ کبھی حسین سے پوچھتے، کبھی زینب سے پوچھتے،
میرا اللہ کوئی ایسا بندہ نہ ہو جس کے دل میں علی ہو اور اس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے۔ ایک دن حسن نے آ کے بابے کی داڑھی چوم کے کہا بابا تو روز تو ہمیں تنہائی میں جا جا کے پوچھتا ہے ہماری ماں کتنی زخمی ہے، بابا تو فاتح خیبر ہے، تو اللہ کا شیر ہے، بابا اگر برداشت کر سکے میں تجھے ماں کا ایک درد بتاؤں۔ علی کی آواز آئی حسن کون سا درد؟ حسن نے چیخ مار کے علی کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہا بابا تیری عزت کی قسم ہے کئی راتیں گزر گئی ہیں میری ماں نماز میں قنوت نہیں پڑھ سکی، میری ماں کا نماز میں ہاتھ نہیں اٹھتا، رو رو کے کہتی ہے حسن العظمت للہ العظمت للہ۔ شہادت نہیں پڑھوں گا، در تو کوئی پڑھائی نہیں میں نے، میری ماں قنوت نہیں پڑھتی، میری ماں کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا۔ میں منت کر کے کہوں گا یکم جمادی الثانی کا چاند طلوع ہونے والا ہے، شیعہ گھروں میں پیدا ہوئے ہو، ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے، تمہیں غریب کا واسطہ، یکم جمادی الثانی کا چاند طلوع ہو 3 جمادی الثانی تک کالے کپڑے نہ اتارنا، گلیوں میں سے روتے ہوئے گزرنا، بازاروں سے روتے ہوئے گزرنا، 10 محرم کی طرح منانا 3 جمادی الثانی کو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ 10 محرم کو زیادہ ظلم ہوا تھا؟ تیرے جگر میں طاقت ہے تو برداشت کر، 10 محرم اور 3 جمادی الثانی میں فرق ہے۔ 10 محرم تو ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا، 3 جمادی الثانی کو بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا۔ رو رو کے حسن کہہ رہا تھا حسین ہم اتنے غریب ہو گئے، ہماری اماں بڑی زخمی۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، کتنی زخمی تھی نہ پڑھ سکوں گا، نہ میں دربار پڑھوں گا، نہ میں دروازہ پڑھوں گا، نہ میں سیدوں کے گھر میں لگی آگ پڑھوں گا، نہ میں رسول کی بیٹی کا اٹھتا ہوا جنازہ پڑھوں گا۔ یار مجھے رو کے ایمانداری سے بتاؤ کبھی کوئی ایسا غریب بھی ہوا ہے جو رو کے کہے کہ میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا؟ بطول کی 19 وصیتیں ہیں، ان میں سے ایک وصیت ہے حسین کی ماں کی، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا۔ جو وجہ بی بی نے پڑھی ہے وہ وجہ سننا اور برداشت کرنا۔ علی کی آواز ہے بطول تیرے جنازے کا اعلان کیوں نہ کروں؟ رو کہ دینا یا علی میری زینب بڑی چھوٹی ہے، ایسے نہ ہو تو جنازے کا اعلان کرے مسلمان پھر آگ لے کے دروازے پہ۔ مجھ سے ہر روز نہیں دروازے جلوائے جانے، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، یا علی رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا لینا۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے جن بچوں کی ماں مر جائے، بابا جی وہ بچے تو تسلی کے بعد بھی چپ نہیں ہوتے۔ سطر پڑھوں گا جگر میں ضرب لگے تو آنکھ سے آنسو آئے۔ سیدہ کا جنازہ گھر پڑا تھا، ساری رات زہرا کے بچے آستین میں منہ میں لے کے روتے رہے تاکہ ہمارے رونے کی آواز کسی مسلمان کے کان میں نہ چلا جائے، کوئی آ کے یہ نہ پوچھ لے ساری رات زہرا کے بچے آستین دانتوں میں لے کے روتے رہے۔ لوگ کے بابے سے کہتے تھے بابا اجازت دے ہم اونچی آواز میں رونے، علی لوگ کہتے حسن نہیں حسین نہیں، زہرا کے جنازے پہ اونچا نہ رونا، میری چھت گری ہوئی ہے، میرا دروازہ جلا ہوا ہے، زہرا بڑی زخمی ہے، تمہاری ماں کی وصیت تھی، میں نے تنہائی میں جنازہ اٹھانا ہے، میں نے رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھانا ہے۔ آدھی رات ہو گئی علی کو جنازہ اٹھاتے اٹھاتے۔ میں نے تو پہلے کہا ہے کہ اگر حقیقی شہادت پڑھی جائے نا، ویسے تو حقیقی شہادت کتابوں میں بھی نہیں لکھی، وہاں شہادت اور قبر ہے جو صرف 12ویں امام کے پاس ہے، قبر حقیقی یہ بھی 12ویں کو پتا ہے، کتنی زخمی تھی یہ بھی 12ویں کو پتا ہے، کتابوں میں نہیں لکھ سکا۔ زہرا نے تو دکھ چھپا دیے، حسین کی اماں تو بتا کے نہیں گئی کہ میں کتنی زخمی تھی، لیکن جو کتابوں میں لکھی اگر اتنی بھی پڑھ دی جائے نا تو امام بارگاہوں سے بندے نہ اٹھیں، جنازے اٹھیں، تڑپ کے مر جائیں لوگ امام بارگاہوں میں۔ ہم صرف تمہارے ڈر سے تمہیں بتا دیتے آدھی رات کو جنازہ اٹھایا،
एक बंदा भी हमसे नहीं पूछा क्या मजबूरी थी आधी रात को उठाया। अगर तेरे जिगर में ताकत हो तो मैं रवायत का एक टुकड़ा पढ़ दूं। 7 बार जनाजा उठाया अली ने, 7 बार दरवाजे से जनाजा वापस लेके गया है। दरवाजे पे आकर हसन जनाजा वापस ले जा। दूसरी बार फिर दरवाजे पे फरमाया हसन वापस ले जा। 7वीं बार हसन की आवाज आई पापा अगर दफनाना नहीं तो उठाता क्यों है। अली की आवाज आई हसन अब जरा मेरे साथ आ। हसन को लेके अली दरवाजे पे गए। बाहर बेगैरत मुसलमान कह के मार के कर रहे थे तूने हमारे मर्दों को मारा, हमने तेरी मजदूर को मारा। तूने हमारे मर्दों को मारा था, हमने तेरी खातून को मारा है। अली रो के कहते हसन जब तक बाहर रश है मैं ज़हरा का जनाजा। हसन मुझसे नहीं उठाया जाना तेरी मां का जनाजा। एक रवायत का टुकड़ा और सुन लो। सैयदा का दरवाजा जला, सैयदा ने बददुआ नहीं की, बीबी के घर को आग लगी। ये भी मैं मिंबर के गिलाफ पे हाथ रख के कह रहा हूं। सैयदा ने जो अता किया है वो मिंबर से हक पढ़ने लगा। मैंने जिंदगी तोली हुई है सैयदा की वकालत के लिए। बीबी मुझे वो अगला सांस ही न दे जिसमें ज़हरा के हक से गद्दारी करूं। शहजादी वो लम्हा मेरे लिए मौत का हो जिस दिन मैं बीबी का हक छुपाऊं। मैं कौम के सामने जितनी देर जिंदा हूं मैं रो रो के नगर नगर पढ़ूंगा बीबी का हक। तो मैं सिर्फ तुम्हें जाकिर ने इतना बताया है बीबी का दरवाजा जला है, तुम सिर्फ दरवाजा चल रहा हो सुन के रोते हो। मुझे ज़हरा की गुर्बत की कसम है बेगैरत मुसलमान बेंच लेके ज़हरा की छत में चले गए हैं। इन्होंने मोहम्मद की बेटी की छत गिरा दी है। ज़हरा ने अपनी चादर ततहीर को पकड़ा, कभी ज़ैनब को छुपाती कभी कलसूम को छुपाती, रो रो के कहती ज़ैनब जैसे आज मैंने तुम्हें बचाया है शामे गरीबा जब खैमे को आग लगे हुसैन के यतीम सैयदों के बच्चे ऊंची आवाज में रो जिसे खबर है कि ज़हरा की दरवाजा जला। सैयदा ने बददुआ न की, छत गिरी ज़हरा ने बददुआ न की, बीबी की पसलियां शहीद हो गई बीबी ने बददुआ नहीं की। पूरे मुसायब में मैंने मजमे की मिन्नत नहीं की। आखिरी 1 मिनट और मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं, हाथ बांध के कह रहा हूं तुम्हें ज़हरा की गुर्बत का वास्ता ये सतर गरीब बन के सुनना। मुझ पे सवाल कर तूने कहा ज़हरा ने बददुआ नहीं की, तो आखिर बीबी की बददुआ निकली कब थी जब मुसलमानों ने अली के गले में रस्सी डाली। ये अली को लेके बाहर जा रहे थे, ज़हरा रोती हुई हुजरे में गई। सैयदा ने नबी वाला अमामा निकाला, बाबे वाला अमामा सर पे रखा, बाबे वाली अबा कांधे पे ली, बीबी मोहम्मद की कब्र की जानब चली। मस्जिद नबवी की दीवारों ने उठना शुरू किया। अली ने मस्जिद की दीवारें देखी, अली की आवाज आई हसन अम्मा कहां है। फरमाया बाबा नाने की कब्र पे जा रही है। अली की आवाज आई ज़हरा बद्दुआ न कर रहा, रो के कह दिया अली मैं भी जिंदा थी, तेरे गले में रस्सी भी